إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 14ویں پارے کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج بھی 14ویں پارے کی تلاوت ہوگی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور منتخب آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ثواب و نجات کے سفر یعنی تلاوت کلام الرحمن کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا سو اے کافرو تم اس کو بعجلت طلب نہ کرو۔ اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ اس کے متعلق علی الاعلان جھگڑنے لگا۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون۔ اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے حسن و زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چراگاہ میں چھوڑتے ہو۔ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔
اور وہ چوپائے تمہارا سامان لاد کر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت رحیم بہت مہربان ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زیبائش کے لیے پیدا کیے، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور تمام ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور اس نے تمہارے لیے جو گوناگون رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو، اور راستوں میں نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تسرون وما تعلنون اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ تمہاری عبادت کا مستحق واحد عبادت کا مستحق ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين۔ یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی سازشیں کی تھیں تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ گیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکا جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله
کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ سو اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کلام، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے، اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے، اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اللہ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ سو ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور
مشرکین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، سو پیغمبروں کے ذمے تو صرف اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں سفر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور انہوں نے اپنی پکی پکی قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ہمیں صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت میں اجر تو بہت بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل کتاب سے پوچھ لو۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، اور اس سورت کے اندر باقاعدہ شہد کے فوائد، شہد کی اہمیت اور شہد کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ایک تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ شہد کی مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ آج دنیا میں اس کے حوالے سے بڑی ریسرچ موجود ہے، انشاءاللہ وقت پر ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ اس سورت کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یا حکم بس آ چکا جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ یہ وہ کفار مکہ کے ایک فرمائش کا جواب، ایک سوال کا جواب ہے جو بار بار دوران دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم برے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ یہ بار بار ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ تقاضا تھا کہ اگر واقعی آپ سچے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر بار کہا تھا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے چونکہ اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا تھا اس عذاب کا، یہ صورت چونکہ مکی ہے اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اب بالکل مکی دور کا اختتام تھا، ہجرت فرما رہے تھے۔ تو ہجرت کرنا کسی نبی کا کسی قوم سے، یہ سمجھ لو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ سابقہ اقوام کو دیکھ لو کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا تھا تو عذاب سے پہلے اس قوم سے ان کے نبی جدا ہو گئے تھے، یعنی نبی جب تشریف لے جائیں تو سمجھ لو کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جب کسی قوم سے نبی رخصت ہو جائیں تو سمجھ لو اس قوم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ تو اس لیے نبوت کی اہمیت، نبوت کی جو ایک حیثیت ہے وہ کسی بھی قوم میں اتنی اہم اور اتنی بلند ہوتی ہے کہ افسوس ان اقوام پر کہ جو قوم اپنے نبی کی عظمت کا، اہمیت کا اندازہ یا اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کہ جس قوم سے اس کے نبی چلے جائیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ بظاہر وہ کتنے مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، وسائل ہوں، اسباب ہوں، لیکن جب نبی کسی قوم سے جدا ہو جائیں بس سمجھ لو کہ اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ چکا۔ اور فرمایا سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کیا کرتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پر آپ کو ذکر کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مکے سے چلے جانا یوں بھی عذاب کا باعث تھا کہ جب آپ مکے سے مدینہ گئے تو بدر اور احد اور حنین واقع ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے مارکے کیا تھے؟ ایک کفار کی تباہی تھی اور کفار پر عذاب تھا، جس میں ملائکہ بھی باقاعدہ اتر رہے تھے، اور ملائکہ بھی ان کفاروں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے اور کفاروں کو تباہ کر رہے تھے، کافروں کو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رخصت ہونا ایک باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت بھی دینا تھا، نیز یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ ان کا اعتراض دراصل یہ ہوتا تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر نبی بنا کر بھیجنا تھا تو کیوں محمد عربی کو نبی بنا کر بھیجا؟
اگر بھیجنا تھا تو کسی عظیم قبیلے میں بھیجتے، ایسے فرد میں بھیجتے جو مالدار ہوتا، ایسے فرد میں بھیجتے جو ہمارے اعتبار سے، جو ہماری نظر میں زیادہ معزز ہوتا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نبوت کو، وحی کو داخل کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس سے پاک ہوں، میں جسے چاہوں وحی دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے جس کے پاس چاہے، مَن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لے اور جس پر چاہے اپنی وحی کو نازل کر لے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرے، نہ یہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ اگر وحی بھیجنی ہے تو اس پر بھیج یا اس پر بھیج۔ یہ آج کل ہم بھی اس طریقے کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ بعض مقام پہ کچھ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا، اب چونکہ ایسا نہیں کیا اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے۔ مساجد کے اندر ہم امام کے لیے باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ امام اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے، اس کی آواز ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ کوالٹیاں، یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو فرمائشیں ہوتی ہیں نا ہماری مذہب کے اندر، ہمیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم علم میں کورے، ہماری حیثیت اور حقیقت اللہ کی بارگاہ میں ہے کیا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہو گئے تو بجائے شکر ادا کرنے کے اور بجائے اس منصب کی قدر کرنے کے تکبر کرتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، احکامات جاری کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جب بڑھنے لگتا ہے تو بندہ پہلے امام پر تنقید کرتا ہے، پھر شریعت پر تنقید کرتا ہے، شریعت کے مسائل پر وہ اپنی جو ہے وہ طرف سے باتیں چلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے الامان والحفیظ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ خدا پہ بھی تنقید کر بیٹھتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ کفار کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ رب العزت کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ اگر وحی نازل کرنی ہی تھی تو جو ہماری نظر میں بڑا تھا، مالدار تھا، قابل قدر تھا، اس پر وحی نازل کرتے، ان پر کیوں کی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس پر چاہوں وحی کر سکتا ہوں اپنے بندوں میں سے، اور یہ وحی اس لیے میں نازل کرتا ہوں ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اکیلا معبود ہوں، باقی سب معبود باطل ہیں، اور چونکہ باقی سارے معبود باطل ہیں تو اس لیے تم مجھ ہی سے ڈرو۔ جب سب سے بڑی طاقت، سپر پاور میں ہوں تو پھر ڈرنا بھی مجھ سے چاہیے، نہ کہ تم جس سے ڈرتے ہو ان سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، نظام کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کائنات کی تخلیق میں اگر غور کیا جائے تو جو حسن نظر آتا ہے، جو توازن نظر آتا ہے، جو پرفیکشن نظر آتی ہے اس کائنات کے اندر، جو حساب و کتاب نظر آتا ہے، وہ آپ کو واضح طور پہ اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ آپ کو یہ ڈسپلن بتا رہا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک فساد برپا ہو کہ کبھی جو ہے وہ بارش آنے لگ جائے اور کبھی کوئی بارش جو ہے وہ رک جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز تخلیق کی جائے پھر وہ چیز تباہ ہو جائے۔ یہ تو تب ہوتا ہے جب اس کائنات کے اندر اتنے سارے معبود ہوتے، اور چونکہ معبود ایک ہے اس لیے اس کائنات کے اندر آپ کو نظام بھی ایک نظر آئے گا۔ یہ نظام کی وحدت دلالت کرتی ہے کہ ناظم بھی ایک ہے۔ کیا بات! اگر نظام ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظم بھی ایک ہے۔ جہاں پہ بہت سارے ناظم ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں نظام کس طرح درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک بل پیش ہوتا ہے دوسرا مسترد کر دیتا ہے، ایک قانون سازی کرتا ہے دوسرا اس قانون کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جب اتنے سارے ناظم، اتنے سارے لیڈر جمع ہو جائیں، جہاں ایک ناظم ہوگا وہاں نظام بھی ایک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کہا کہ تم کائنات میں غور کرو، اس کائنات کا نظام، اس کا ڈسپلن، اس کا ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلنا میری وحدت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو جب اس کائنات کے نظام میں کوئی شرک کی نشانی نہیں پائی جاتی تو تم کیوں مشرک بنے پھرتے ہو، تم کیوں شرک کرتے ہو؟ جب یہ نظام کائنات شرک کی نفی کر رہا ہے تو پھر افراد کائنات کیوں شرک میں مبتلا ہیں؟ تو یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تخلیق کی، یہ میری قدرت کے مظہر ہیں، عین قدرت نہیں ہے، قدرت کوئی اور ہستی ہے، یہ تو صرف قدرت کے مظاہر ہیں، مظاہر قدرت ہیں، حقیقت قدرت نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ بندے تو جو شرک کر رہا ہے، یہ کائنات تو کائنات، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ کائنات تو کائنات، ہم نے انسان کو بھی پیدا کیا ایک لتھڑی ہوئی بوند کے ساتھ، ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے کائنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہی انسان اب ہم سے مباحثہ اور الجھنے لگ گیا، دلیل دینے لگ گیا کہ خالق کائنات کوئی اور ہے یا مالک کائنات کوئی اور ہے، یا اس کائنات میں کوئی اور جو ہے وہ شراکت دار ہے، یا پھر جو کچھ بھی خالق کائنات نے کہا وہ درست نہیں ہے۔ وہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا وہ ہمیں کہتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، یہ نازل ہوئی تھی ابی بن خلف کے لیے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھاتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس خدا کو مانو جو ایک ہے، اس رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ابی بن خلف نے کیا کیا کہ ایک ہڈی پرانی سی گلی سڑی سی لا کے پیش کر دی اور کہا کہ کیا یہ ہڈی جب ہم اس طرح ختم ہو چکے ہوں گے پھر اللہ ہمیں پیدا کرے گا؟ تو ابی بن خلف کے اس اعتراض کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو تب وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس انسان کو پیدا کیا ہم نے اور وہ جھگڑالو بن گیا۔ تو خاص طور پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے ابی بن خلف کے لیے، لیکن فطری طور پہ دیکھا جائے تو سارے انسانوں کے اندر ایک جھگڑے کی حس پائی جاتی ہے، وہ جھگڑا ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حس دیتا ہے نا تو اس کا منفی نہیں مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز حقائق کا انکار کرے تو حقائق کو انکار کرنے والوں سے جھگڑا کرنا چاہیے کہ اس کا انکار نہیں، اس کی تسلیم کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہمارا قائم فرما دے تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں، پڑھ کر سمجھ سکیں اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ARYQ-TV کی اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز قیامت نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔